دونوں کے اسٹیج لائق صد احترام سادات کرام، باوقار علماء اعظام و جشن پاک میں آنے والے محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم، وعلی آلہ واصحابہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والقانتین والمطمئنین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگاتے ہوئے رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر المؤمنین غیظ المنافقین، خلیفہ دوم سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنی مجلس کو مجھ پر درود پڑھ کے سجاؤ، تمہارا یہ درود پڑھنا کل قیامت کے دن نور بن کے چمکے گا۔ لہٰذا مجلس سجی ہوئی ہے، عاشقوں کا مجمع ہے، آل رسول بھی ہے، نائبین رسول بھی ہے، اس سے اچھا سنہرا موقع اور کیا ہو سکتا ہے؟ اتنے بلند آواز سے درود پڑھیں کہ ہماری آواز کو سن کر جتنے بھی ادھر ادھر کھڑے بیٹھے چھپے ہیں سب محفل پاک میں آ جائیں، مل کر کے پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ درود پڑھو اس طرح قرینے سے کہ آ جائے میرے سرکار مدینے سے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حصول برکت کے لیے کلام الامام امام الکلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو آپ حضرات مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ ان کی مرضی کے بٹھا دیے ہیں، جسمت آ گئے چھکے چھڑا دیے ہیں، ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ تڑک کر بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، پورا مجمع مل کر بولیں سبحان اللہ۔ آپ بخوبی جانتے ہیں
کہ آج کا یہ عظیم الشان رحمتوں بھرا برکتوں والا یہ جلسہ دارالعلوم فیضان اولیاء کا دستار بندی کا یہ پروگرام ہے. دعا کرتا ہوں، نام بڑا اچھا ہے کہ فیضان اولیاء یعنی جتنے ہمارے اولیاء ہیں سب کا فیض جاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی ولی باقی نہیں. اولیاء یہ جمع کا صیغہ ہے، بہو وچن ہے. تمام اولیاء، اب تمام اولیاء کا جہاں فیض ہو اس ادارے میں رب کے کرم کا کیا عالم ہوگا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، خلیفہ سید نورانی بابا زندہ باد، حضرت سید شوکت علی باپو بگلا زندہ باد، زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سادات کرام، زندہ باد، علماء اہل سنت، عشق و محبت، عشق و محبت. بیٹھ جائے تمام حضرات. ماشاءاللہ ایک اسٹیج پر اتنے سارے سادات کرام اور علماء اعظام اور عاشقان خیر الانام کا جمع ہو جانا یہی جلسے کی کامیابی کی دلیل ہے. سبحان اللہ، دعا کریں پروردگار عالم اس ادارے کو اور جتنے بھی اہل سنت کے ادارے ہیں روز دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائیں، اور ہم عوام اہل سنت کو ہمارے ان اداروں سے منسلک رہ کر اور بھی مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں. خاص کر کے آج آپ جس ادارے کے دامن میں بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً یہ ایک بہت ہی بڑی کوششوں کا نتیجہ ہے، بہت ہی بڑی محنتوں کا نتیجہ ہے. جمبو سر کی سرزمین پر اس علاقے میں تقریباً 80 سے زیادہ دیہات ہے جو اس ادارے سے متعلق ہے، اس شہر سے متعلق ہے. تقریباً ایسا ادارہ دور تک نظر نہیں آتا ہے. یہ علماء کرام اور جمبو سر کی سنی عوام سادات اعظام کا ایک عظیم قدم ہے کہ جو یہ اٹھایا ہے. بس دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کے صدقے میں ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائیں، محنتوں کو قبول فرمائیں، اور اسی طریقے سے اس ادارے کو اور بھی ترقی تک پہنچانے کی سب کو توفیق رفیق عطا فرمائیں. اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ دیکھیں دنیا میں کتنے بڑے بڑے کالج ہیں، کتنے بڑے بڑے اسکول ہیں، کتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں. ہم زیادہ تر توجہ آج دنیاوی تعلیم کی طرف کرتے ہیں. میں مخالف نہیں ہوں، وروध نہیں ہوں، دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ میں دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. جہاں اسکول اور کالج کی عمارتوں کی طرف نظر ہے وہاں ہمارے دینی اداروں کی طرف بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے. اسلامی بھائی جو اسلامی ماں اور بہنوں، میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے یہ خیال ڈالنا چاہتا ہوں، اگر کسی نے 2 کروڑ کا مکان خود کے لیے بنایا، اپنا بنگلہ بنایا ہے، کوئی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنا یہ مکان 2 کروڑ کا بنایا لہذا مجھے اتنا ثواب ملا، مرنے کے بعد میرے 2 کروڑ کے مکان میں جو پنکھا لگایا اس پنکھے کا مجھے اتنا ثواب ملے گا؟ ہے کوئی جو کہہ سکتا ہے میں نے 5 کروڑ کا یہ بنگلہ بنایا اس بنگلے کے دروازے کا مجھے یہ ثواب قبر میں ملے گا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. 50 کروڑ کا مکان خود کے لیے بنا لو، اس میں آپ کبھی نہیں کہہ سکتے ہو مرنے کے بعد اس کا ثواب مجھے ملے گا. لیکن قربان جاؤ یہ رسول پاک کا گھر ہے، یہ در رسول ہے، اگر اس میں ایک اینٹ بھی کسی نے دی ہوگے انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس کو ثواب ملتا ہی رہے گا. سبحان اللہ.
اتنی عظیم جگہ ہے دارالعلوم، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم ہمارے زیادہ تر پیسے دنیاوی تعلیم کے پیچھے خرچ کرتے ہیں۔ یقیناً دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، اس کو بھی اپنے بچوں کو سکھاؤ، لیکن اس سے زیادہ ضروری دینی تعلیم ہے، اس لیے کہ بال مندر سے لے کر کالج تک اور آگے کے درجات تک کہیں نہیں سکھایا جاتا نماز میں کتنے فرائض ہے، نماز میں کتنے شرائط ہے، نماز تمہاری کیسے صحیح ہوتی ہے، کہیں اسکول میں نہیں سکھایا جاتا تیرے باپ کا مرتبہ کیا ہے، کہیں اسکول میں نہیں پڑھایا جاتا تیری ماں کا مرتبہ کیا ہے، کہیں اسکول میں نہیں پڑھایا جاتا کہ روزے کے مسائل کیا ہے، تجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ و رسول کو خوش کرنے کے لیے کون سا طریقہ اپنانا چاہیے، کہیں اسکولوں میں نہیں سکھایا جاتا۔ اگر یہ تمام باتیں جو سکھائی جاتی ہے، جو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے، قبر میں بھی فائدہ دیتی ہے، میدان حشر میں بھی فائدہ دے گے، یہ باتیں اگر سکھائی جاتی ہے تو ہمارے مدرسوں میں سکھائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج دیکھو اسلامی بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، ہم زیادہ تر بچوں کو دنیاوی تعلیم کی طرف موڑتے نظر آتے ہیں، دینی تعلیم کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ بڑھاؤ بھی پڑھاؤ بھی، دنیاوی تعلیم سکھاؤ تاکہ دنیا دار ہماری قوم کو بے وقوف نہ بنا سکے، اور دینی تعلیم سکھاؤ تاکہ دین کا غدار ہمارے بچوں کو بے وقوف نہ بنا سکے۔ بچے دنیا دار بن جاتے ہیں، دنیاوی تعلیم تو سیکھ لیتے ہیں، مگر دنیاوی تعلیم کے رعب و دبدبے میں ہمارے نوجوان کبھی انگلش کے دبدبے میں، کبھی ایٹی کیٹی کے دبدبے میں آ کر ایمان خراب کرتے نظر آتے ہیں، عقیدہ خراب کرتے نظر آتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو مثال دوں، یہ علم کیا چیز ہے۔ آج دیکھیں رات کے 2 بجے ہو، لائٹ چلی جائے، بالکل اندھیرا ہو، اور کہا جائے سب لوگ جاؤ اپنے گھر پر، اب رات کی تاریکی میں بغیر روشنی کے کوئی راستہ چلے گا تو راستے میں کہاں گٹر ہے پتہ چلے گا، کہاں کھڈا ہے پتہ چلے گا، کہاں کیچڑ ہے پتہ چلے گا۔ لیکن تھوڑی سی بھی روشنی لے کر اگر راستہ چل رہا ہے تو گٹر بھی دیکھے گا تو بچ کے چلے گا، کھڈا دیکھے گا تو بچ کے چلے گا، کیچڑ دیکھے گا تو بچ کے چلے گا۔ اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ جہالت ایک اندھیرا ہے۔ اگر جہالت ہی میں ہم لوگ اپنی زندگی گزارتے رہے تو وہابیت کا کھڈا کب آئے اور پیر گھس جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر بغیر علم کے جہالت ہی میں ہم زندگی گزارتے رہے، غیر مقلدیت کی کیچڑ میں کب ہمارا عقیدہ آلودہ ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں، ہمارے بچے کب پھسل جائیں کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن یہ فیضان اولیاء، یہ دارالعلوم ہے، اس میں بچوں کو ایڈمٹ کریں، اس کو ترقی تک پہنچائیں، اس کو خوب سے خوب امداد کر کے مضبوط کریں۔ اگر ہمارے بچے اور ہم اس کی روشنی کو لے کر، فیضان اولیاء کی کرم کو لے کر، فیضان اولیاء کو لے کر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا عقیدہ وہابیت کے کھڈے میں جانے سے بچ جائے گا، ہمارا بچہ غیر مقلدیت کے گٹر میں جانے سے بچ جائے گا۔ ان اولیاء کرام کی محبت کی روشنی لے کر چلیں گے، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت، مجدد اعظم دین و ملت، آقائے نعمت، دریائے رحمت، کنز الکرامت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونے تھے چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حکیم اہل سنت، دائم فیضان اولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حافظ احادیث کثیرہ، خلیفہ تاج شریعہ حضرت مفتی اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وعلیکم السلام۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. خطیب گجرات خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضور مفتی محمد اشرف صاحب قبلہ جلوہ نما ہو چکے ہیں. ان قریب حضرت کی نورانی بیان سے انشاءاللہ تعالی ہم محظوظ ہوں گے، اور حضرت کے بیان کو آپ حضرات بارہا سن چکے ہوں گے. یقیناً ہم حفاظ کرام سے قرآن کی آیتیں تو بارہا سنتے ہیں، لیکن احادیث کریمہ عربی میں سننے کا موقع ہمیں کم نصیب ہوتا ہے. لیکن جب حضور مفتی صاحب قبلہ مائک پر آتے ہیں تو ہمیں کلام اللہ بھی سننا نصیب ہوتا ہے، کلام رسول اللہ بھی سننا نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں، علم و عمل میں، تندرستی میں اور بھی بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں. میں تو ان کا ایک ادنا شاگرد ہوں، انہی کا تیار کیا ہوا، انہی کا سکھایا ہوا ایک ادنا غلام ہو. حضرت کی نوازش ہے کہ مجھے نوازتے رہتے ہیں. خیر بہت عن قریب انشاءاللہ تعالی حضرت کو مائک سونپ دیا جائے گا. جو حضرات ابھی بھی ادھر ادھر کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، بس حضرت آ چکے ہیں، آپ حضرات کے آنے کی کمی ہے، آپ حضرات بھی تشریف لے آئیں. خیر میں عرض کر رہا تھا، آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا تھا، بغیر روشنی کے اگر راستہ چلیں گے کب گٹر میں پیر گھس جائے، کب کیچڑ میں پیر آلودہ ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں. لیکن روشنی لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی گٹر سے، کھڈے سے، کیچڑ سے بچ کے رہیں گے. علم اسی طریقے سے روشنی ہے. اگر علم کی روشنی ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنے بھی بد عقائد کی گٹر اور کھڈے ہیں اس سے ہم بچ کے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ آج نماز روزہ کے نام پر ہمارے عقائد بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر علم ہوگا تو ہم ان کو جواب دے دیں گے، ہمیں بہکاؤ مت. ہمارے امام اہل سنت ہمیں پہلے ہی بتا گئے، سونا جنگل رات اندھیری، سبحان اللہ. چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. تو آج دنیاوی تعلیم کے پیچھے ہماری زیادہ توجہ ہے، دینی تعلیم کے پیچھے بہت کم توجہ ہے. آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. پردہ نشین ماں اور بہنیں خاص سنیں، ان کا جو انداز ہے بچوں کو اسکول اور مدرسے بھیجنے کا، ذرا اپنی اس کی اصلاح کر لیں. اسکول کا ٹائم اگر 7 بجے کا ہے تو ہماری ماں بہنیں بچے کو 6 بجے سے اٹھا دیتی ہے. کتنے بجے سے؟ 6 بجے سے. 6 سے لے کر 7 بجے تک تیار کرتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، بال سنوارتی ہے. 1 کلاک تک اسے اسکول کی تیاری میں صرف کرتی ہے. لیکن مدرسے کا ٹائم اگر 8 بجے کا ہوتا ہے تو 9 بجے تک پپو اور اس کا پپا دونوں گودری میں ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسکول کے لیے 1 کلاک پہلے تیاری، اور مدرسے کا یہ عالم کہ 1 کلاک 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے تب بھی ہمارا بچہ بھی گودری میں، اس کا باپ بھی گودری میں. یاد رکھیں، جب تک ماں باپ نہیں سدھریں گے تب تک بچے سدھرنے والے نہیں. استاد گرامی حضور مفتی صاحب قبلہ نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا، ایک مرتبہ ایک باپ اپنے بچے کو لے کر آیا، حضرت دعا کر دو. تو حضرت نے فرمایا کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ پہلے بچے کے لیے دعا کروں کہ اس کے باپ کے لیے دعا کروں. تو یقیناً آج ایسا ہوتا ہے جب تک والدین لائن پر نہیں آئیں گے بچے لائن پر آنے والے نہیں. آپ دیکھیں اسکول میں بھی بچوں کو بھیجے، مدرسے میں بھی بھیجے. دیکھ آج ماشاءاللہ دارالعلوم فیضان اولیاء سے 3 بچے تقریباً فارغ ہو رہے ہیں. جب سے ادارہ شروع ہوا تب سے بچے یہیں پر تعلیم لے رہے تھے. آج وہ حسین موقع
اب اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ اس مدرسہ اس دارالعلوم فیضان اولیاء سے دستار حفظ لے کر یہ بچے انشاءاللہ نکلیں گے. دعا کرتا ہوں قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے. یہاں سے حفاظ بھی نکلے, علماء بھی نکلے, فضلاء بھی نکلے, مفتیاء کرام بھی فارغ ہو کر مسلک اہل سنت کی خدمت کرتے رہیں. لیکن آج ہمیں ضرورت ہے سب سے پہلے اس ادارے کو مضبوط کرنے کی. آپ حضرات کو معلوم ہو یا نہ ہو, میں آپ کو بتا دوں, یہ آج جو ادارہ دیکھ رہے ہیں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی حضور مفتی صاحب قبلہ کی زبان سے سنیں گے. ابھی یہ ادارے کا جو مکان ہے وہ کرائے کا مکان ہے, اور اس ادارے کو ترقی دینے والے علماء کرام, حفاظ کرام, اسی طریقے سے ٹرسٹیان نظام نے ایک عظیم آگے پیش قدمی کی ہے. 99 لاکھ کی زمین اس ادارے کے لیے منتخب کی ہے. بتاؤ آپ حضرات ساتھ دیں گے؟ بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ مجمع بولیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ابھی آدھی رقم بھی پہنچائی نہیں گئی ہے, صرف 1 سال کی مدت باقی ہے. کافی لمبی چوڑی رقم ابھی ادا کرنی باقی ہے. بس آپ حضرات سے, سخی حضرات سے, جن کو اللہ نے جو بھی دیا ہے ان کو کیا ہے کہ اس ادارے کی خاطر قربانی دے کر اس اپنے مسلک اہل سنت کے اس ادارے کو آگے بڑھانے کی اور ادارے کے لیے زمین کو خرید کر اپنے انڈر میں لینے کی کوشش کرنے. بولو انشاءاللہ. پورا مجمع بولیں انشاءاللہ. آپ حضرات گھبرائے نہیں, اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جو دینا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا وعدہ. میں نے پہلے ہی عرض کیا, آدمی اپنے لیے کروڑ کا بنگلہ بنائے پھر بھی نہیں کہہ سکتا کہ مرنے کے بعد میرے بنگلے کا ثواب مجھے ملے گا. لیکن دارالعلوم میں اگر چند روپے بھی دیے گئے قیامت تک ثواب ملتا رہے گا. اور راہ خدا میں دینے میں پروردگار عالم نے کتنا کرم فرمایا, کتنا کرم فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب پروردگار عالم کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, یعنی جو ذرے کے برابر بھلائی کرے گا اور اس کو دیکھے گا, یعنی ذرے کے برابر بھلائی کرے تو ذرے کے برابر اللہ اس کو بدلہ عطا فرمائے گا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری امت کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئے, ایک ذرہ بھلائی کرے تو ایک ذرے کے بدلے میں ذرہ دیا جائے گا. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام سے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, اے پروردگار عالم, میری امت ایک ذرہ برابر بھلائی کرے, ایک ذرہ برابر خیر کرے تو اس کا بدلہ ذرہ برابر اے مولا امت کے لیے کم ہے. تو پروردگار عالم نے کرم فرمایا اور کرم فرمانے کے بعد آیت کریمہ نازل فرمائی, اولئک یؤتون اجرہم بغیر حساب. اے محبوب, اگر تم چاہے کہ ایک ذرے کے برابر ذرے کا جو بدلہ ہے اپنی امت کے لیے کم سمجھتے ہو تو ایک ذرے کے برابر ذرہ نہیں بلکہ تمہاری امت کو ایک کے بدلے میں ڈبل عطا فرماؤں گا. ذرا تڑک کر بولیں سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اور آگے کیا کہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے پروردگار عالم, میری امت کے لیے ایک کے بدلے میں ڈبل یہ بھی کم ہے اور زیادہ فرما. تو پروردگار عالم نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. تڑک کر بولے سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے محبوب, ایک کے بدلے میں ڈبل میں بھی اگر امت کے لیے کم لگتا ہے تو تیری امت کو ایک کے بدلے میں 10 گنا عطا کروں گا. اللہ کے پیارے حبیب نے پھر ہاتھ اٹھائے, اے مولا, میری امت کے لیے ایک کے بدلے میں 10 بھی کم ہے. تو یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سنابل فی سنبلۃ مئۃ حبۃ کما قال. یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے محبوب, اگر ایک کے بدلے میں اگر 10 گنا بھی کم لگتا ہے تو تیری امت کو ایک کے بدلے میں 700 عطا فرماؤں گا. علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہاتھ
اٹھائے، اے مولا میری امت کو یہ کم ہے۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں رسول پاک عرض کرتے چلے جا رہے ہیں، ثواب بڑھاتے جا رہے ہیں۔ وہاں بھی دیوبندی کا مولوی صاحب لکھتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ رسول پاک کا کوئی درجہ لگی ہے، معاذ اللہ ہمیں تو بولنے بھی میں بھی کیا کہ جھجک محسوس ہوتی ہے، چمار سے بھی کم تر مرتبہ رسول پاک کا اللہ کی بارگاہ میں یہ لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں رسول پاک کا مرتبہ دیکھو، رسول پاک بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی بڑھاتا چلا جا رہا ہے، ایک کا ڈبل کر رہا ہے، ایک کا 10 گنا کر رہا ہے، ایک کا 700 کر رہا ہے۔ اس انداز کو دیکھ کر کے امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت آقا نعمت دریائے رحمت کنز الکلام و شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان پکار اٹھتے ہیں کہ نمازی اللہ کی رضا چاہتا ہے، روزے دار اللہ کی رضا چاہتا ہے، پوری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے، مگر میرا خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ زندہ باد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اے محبوب تم کتنے میں راضی ہوتے ہو بولتے چلے جاؤ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اے مولا ایک کے بدلے میں 700 ابھی بھی میری امت کے لیے کم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا۔ اے محبوب جو بھی چاہے کہ قرض حسنا دے گا ایک کے بدلے میں کئی بے شمار گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلاتا فرمائے گا۔ محبوب فراز اٹھاتے ہیں اے مولا تبارک و تعالیٰ میری امت کے لیے یہ بھی کم ہے، تو پروردگار عالم نے ایک فائنل آیت کریمہ نازل فرمائی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ جو صبر کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حساب پروردگار عالم عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ادارے میں کتنا دینا ہے، میں دیکھتا ہوں مفتی صاحب قبلہ تشریف لائے، آپ حضرات کتنا ادارے میں دے رہے ہیں، خود بھی دیتے چلے جائے، اپنے رشتہ داروں کو بھی کہے کہ اس کی طرف توجہ دلائے۔ اس پورے علاقے میں ایک عظیم شان مسلک اہل سنت کا عظیم ادارہ تیار ہونا چاہیے کہ جس کے سائے میں ہمارے بچے پلے بڑھے اور انشاءاللہ تعالیٰ خود کے عقائد کی بھی حفاظت کریں اور دنیا والوں کے عقائد کی بھی حفاظت کریں۔ آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلا جاؤں، بات چل رہی تھی نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، خلیفہ نوری بابا زندہ باد۔ حافظ سید تاج الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم فیضان اولیاء، جشن دستار حفظ، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھے ہیں تمام حضرات، دیکھیے ہماری کتنی خوش قسمتی ہے، ایک سے ایک سادات کرام تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سادات کرام کی عمروں میں اور بھی برکتیں عطا فرمائیں، ان کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائیں۔ تڑک کر بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے دیکھیں اسلامی ماں بہن اور اسلامی بھائی دیکھیں، میں عرض کر رہا تھا دنیاوی تعلیم کے پیچھے زیادہ توجہ، لاکھوں روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں اس بچے کے پیچھے، پوری پڑھائی میں بھنتر میں 5 لاکھ روپے خرچ کیے۔ کسی باپ کا انتقال کا وقت آیا، ایک سے ایک ڈگریاں ہیں دنیا کی، مگر سکرات کا عالم ہے، اس کی ایک بھی چوپڑی باپ کو سکرات میں کام آتی، لیکن ایک بچہ تھا جس کو فیضان اولیاء میں پڑھایا تھا، اس نے پڑھا تھا مدرسے میں کہ سکرات کا عالم ہو تو آقا نے فرمایا سورہ یاسین شریف پڑھ دو آسانی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، ایک طرف 5 اللہ اکبر، زندہ باد۔ ایک طرف 5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے بڑی سی بڑی ڈگریاں ہیں، سرٹیفکیٹ ایوارڈ سب ہے، لیکن اس میں سے کچھ بھی سکرات کے وقت باپ کو کام نہیں آتا۔
لیکن فری میں یہاں حافظ قرآن بنایا تھا, یہاں پڑھایا تھا. آج وہ بیٹا سورہ یاسین شریف لے کر بیٹھا گئے. باپ کو تسلی ملتی, اس وقت اسے احساس ہوتا ہے اتنا سارا روپیہ خرچ کیا لیکن اس میں سے ایک بھی چوپڑی کام نہ آئی. بچے کو فیضان اولیاء میں پڑھایا تھا. موت کے وقت کیا ہے کہ مجھے سہارا بن رہا ہے, سکرات میں آسانی کا ذریعہ بن رہا ہے. باپ کا انتقال ہو گیا, دفن کر دیا گیا. دنیاوی پوسٹیں موجود ہیں, چوپڑیاں موجود ہیں, ایک بھی کتاب چوپڑی ایسی نہیں کہ دنیاوی ڈگری حاصل کرنے والے کے پاس کہ باپ کی قبر کے پاس جا کر کے گئے, ابا جان آپ نے 5 لاکھ روپیہ میرے پیچھے خرچ کیا تھا, یہ میری کیا ہے کہ چوپڑیاں ہیں, میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, آپ کی روح کو تسلی مل جائے. کبھی بھی نہیں ملتی ہے. لیکن ایک بچہ وہ ہے کہ جس کو فیضان اولیاء کے اندر رکھا تھا, وہ جب قبرستان پہنچتا ہے کبھی قل اللہ شریف پڑھتا ہے, کبھی سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے, تو باپ کے دل کو تسلی ملتی ہے. یاد رکھ کے بال مندر سے لے کر کالج تک اور دنیاوی جتنی بھی ڈگریاں ہے وہاں تک کوئی بھی بچہ پڑھتا ہے, ماں باپ کو کوئی فضیلت نہیں ملتی ہے. لیکن یہی بچہ جب مدرسے میں جاتا ہے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں کبا ہو جاؤ, بچے نے بسم اللہ پڑھا ہے, میں نے اس کے ماں باپ کے, اس کے استاد کی مغفرت فرما دی ہے. سبحان اللہ. آپ اپنے مال کی طرف توجہ نہ دیں, جتنا بھی ہو سکے آپ اس ادارے کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے چلے جائیں اور اس کا جو کام ہے آسان کرتے چلے جائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ادارے کا کام آسان کریں گے, اللہ آپ کا کام آسان کر دے گا. مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے, علم کی بڑی اہمیت ہے. حضور مفتی صاحب قبلہ نے جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے تو حضرت مولا کائنات کی جو گفتگو خارجیوں کے سامنے ہوئی تھی وہ بتائی تھی, مجھے یاد آ رہی, اجازت ہو تو پیش کر دو. دیکھ ہم مال کی طلب کے لیے کتنا دوڑ بھاگ کرتے ہیں, علم کے طلب کے لیے ایسے جلسے میں بھی ایک کلہ کانے کو تیار نہیں. لیکن مال اور علم میں کتنا ڈیفرنس ہے. جب فرمایا گیا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا, آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا. تو جو خارجی لوگ تھے حضرت مولا کائنات کرم اللہ تبارک و تعالی وجہ الکریم کے دشمن, ان کے کلیجے پھٹ گئے کہ حضرت علی کے پاس اتنا سب نالج اور علم ہے کہ علم کا دروازہ کہہ دیا. خارجیوں نے میٹنگ رکھی کہ لاؤ علی کے پاس جب اتنا علم ہے تو ہم سوالات کر کے علم کا امتحان لیں. تو آخر کار میٹنگ میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم سب لوگ ایک ہی طرح کا سوال کریں گے, اگر سب کو ایک ہی طرح کا جواب دیں تو سمجھو باب العلم نہیں, اگر سب کو الگ الگ جواب دیں تو سمجھو باب العلم. جیسا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے سورج کہاں سے اگتا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ پھر مجموعہ بولے سورج کہاں سے اگتا ہے, ارے جنرل نالج رکھا کرو, ورنہ باہر والے تو باہر والے, گھر والیاں بھی چھیتر جائے گی, پتہ چلے گا. ہر طرح کا علم رکھو, دینی دنیاوی ہر طرح کا علم رکھو, ضروری ہے. پہلے ہی میں نے کہا دنیا کا علم سیکھو تاکہ دنیا دار بے وقوف نہ بنائے, دین کا علم سیکھو تاکہ دین کا غدار ہمیں بے وقوف بنائے. اس بات پہ ایک بات یاد آ گئی کہ گھر والیاں بھی بے وقوف بنا جاتی ہے کبھی کبھی. میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو بیوی کہتی ہے اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو تو مر جائے. اللہ تعالیٰ اسلامی ماں بہنوں کو شوہروں کے سامنے بولنے کی تمیز عطا فرمائے. کیا کہتی بیوی, تو جھوٹ بولتا ہے تو تو مر جائے اور میں جھوٹ بولتی ہوں تو میں بیوہ ہو جاؤں. بتاؤ کتنے لوگ سمجھے؟ کیا کہا بیوی نے کہ تو جھوٹ بولتا ہے تو تو مرے اور میں جھوٹ بولتی ہوں تو میں بیوہ ہو جاؤں, دونوں طرف سے نقصان کس کا ہے؟ تو اگر جنرل نالج نہیں ہوگا, علم نہیں ہوگا, بدھی کا وکاس نہیں ہوگا تو بتاؤ غفلہ کھا جائے گا کہ نہیں. لہذا جنرل نالج بھی رکھو. میں پوچھ رہا تھا
کہ اگر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ سورج کہاں سے اگتا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ پورب سے۔ دوسرے نے آ کر مجھ سے پوچھا سورج کہاں سے اگتا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ پورب سے۔ 10 آدمی آ کر مجھ سے ایک ہی سوال کرے تو میں کیا جواب دوں گا؟ پورب سے، کیونکہ سوال سب کا سیم ہے تو میرا جواب بھی۔ لیکن ان لوگوں نے میٹنگ میں کیا کہا؟ ہم جتنے لوگ جائیں گے سوال سب کا سیم رہے لیکن علی کے جواب میں ڈیفرنس رہے تو سمجھ لو کہ بابل ہے۔ اپنے پلان کے مطابق پہلا خارجی آیا، اس نے کہا علی بتاؤ مال افضل ہے کہ علم افضل؟ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تبارک و تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں مال سے علم افضل ہے۔ اس نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ حضرت علی دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مال کی حفاظت انسان کرتا ہے اور انسان کی حفاظت علم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا خارجی آ کے پوچھتا ہے حضرت علم افضل ہے کہ مال؟ حضرت علی فرماتے ہیں مال سے علم افضل ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں دلیل یہ ہے مال خرچ کرو تو کم ہوتا ہے، علم خرچ کرو تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ سوال سیم ہے لیکن جواب الگ الگ ہے۔ ایک اور آ کے پوچھتا علی بتاؤ مال افضل ہے کہ علم افضل؟ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں مال سے علم افضل ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ مال والے کے دشمن بہت ہوتے ہیں، علم والے کے دوست بہت ہوتے ہیں۔ ایک اور آ کر عرض کرنے لگا مال افضل ہے کہ علم افضل؟ آپ نے فرمایا مال سے علم افضل ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مال چوروں سے چھپایا جاتا ہے، علم چور کو بھی سکھایا جاتا ہے۔ کسی نے آ کر کے پوچھا کہ مال افضل ہے کہ علم افضل؟ آپ نے جواب دیا کہ مال سے علم افضل ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مال والے میدان قیامت میں حساب و کتاب میں لگے ہوں گے اور علم والے گناہگاروں کی شفاعت کرتے ہوں گے۔ کسی نے آ کر کے پوچھا مال افضل ہے کہ علم افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مال سے علم افضل ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مال والے کا دل سخت ہو جاتا ہے اور علم والے کا دل نور سے منور ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا مال افضل ہے کہ علم افضل ہے؟ پوچھا مال سے علم افضل۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مال با مال کا کے رکھا ہوا پرانا ہو جاتا ہے لیکن علم تر و تازہ ہوتا ہے۔ کسی نے آ کر کے پوچھا مال افضل ہے کہ علم افضل ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مال سے علم افضل ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں کہ مال والے خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور علم والے ہمیشہ اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آخری آدمی نے آ کر کے پوچھا کہ مال افضل ہے کہ علم افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مال سے علم افضل ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مال یہ فرعون کی وراثت ہے، علم اللہ کے نبیوں کی وراثت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے لوگ آئے، ہر ایک کا جواب الگ الگ دیا حضرت علی نے۔ جب پوچھنے والوں کی تعداد پوری ہو گئی حضرت مولا کائنات کرم اللہ تبارک و تعالی وجہ الکریم سب کو بلا کے کا ارشاد فرماتے ہیں تم لوگ یہ سوچتے تھے میرا امتحان لینا چاہتے تھے، اللہ جل جلالہ کی قسم علی کے جسم میں جب تک کہ جان ہے اگر ایک ہی سوال پوچھتے رہتے میں آخری دم تک سب کو الگ الگ جواب دیتا چلا جاتا۔ سارے لوگ تسلیم کر لیتے ہیں حضرت مولا کائنات یقیناً باب العلم ہے۔ اب دنیا والوں کو یہ بات سننے کے بعد یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب علی کے علم کا یہ عالم ہے ہمارے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو کسی شاعر نے کہا ہے ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہ نے سوالہ کی چھوڑو محتاج کا یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مختار کائنات زندہ باد۔ حصول علم کا مدعا ہو خدا کے لیے فلاح پاؤ گے دو جہاں میں صدا کے لیے، اگر حسن عقیدت ہے سنو بگوش دل مٹا دو اپنے آپ کو دیدار مصطفیٰ کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔